جج بڑی دلچسپی سے ہماری نوک جھونک ملاحظہ کر رہا تھا۔ میں نے فراغ دلی کی اداکاری کرتے ہوئے دوستانہ لہجے میں وکیل استغاثہ سے کہا۔ میرا انداز مبہم اور منی خیز تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میرے فاضل دوست۔ یہی بات زیادہ مناسب ہوگی کہ ہم پہلے اس مقدمے کی نیا کو کسی کنارے لگا دیں۔ تو آپ اس بات کی وضاحت کر دیں گے کہ میری موکل نے کس انتقامی جذبے کی تسکین کی خاطر بقول آپ کے مقتول کی جان لے لی ہے؟ اس میں ڈھکا چھپا کیا ہے؟ ملزم کو یہ شک تھا کہ اس کا شوہر مقتول میں دلچسپی لیتا ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، اسی بنا پر اپنے شوہر کے اسٹوڈیوز میں بھی اچھا خاصا ہنگامہ مچایا تھا اور مقتول کو ایک زوردار چانٹا بھی رسید کر دیا تھا۔ یہ تمام واقعات ریکارڈ پر ہیں اور اس کے گواہ بھی موجود ہیں۔ میں خاموشی اور گہری دلچسپی سے وکیل استغاثہ کی وضاحت سنتا رہا۔ میرا انداز ایسا ہی تھا کہ میں اس وقت دنیا کے عظیم اور سنگین انکشاف سے بہرہ مند ہو رہا ہوں۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ملزم کے دل میں موجودہ انتقامی جذبات نے اسے ایک انتہائی خطرناک قدم اٹھانے پر اکسایا اور اس نے مقتول کا قصہ تمام کر دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ ویل ڈن۔ میں نے سراہنے والے انداز میں وکیل استغاثہ کو دیکھا، پھر جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یور آنر، تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت نے مجھ سے ایک بات کا ثبوت مانگا تھا اور میں نے سر دست وہ ثبوت فراہم کرنے کے سلسلے میں معذرت چاہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، وکیل استغاثہ نے میری مشکل آسان کر دی۔ میرا اشارہ مقتول اور ملزم کے شوہر کے مابین تعلقات کی جانب ہے۔ وکیل استغاثہ اچھل پڑا، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا۔ جج نے مجھ سے کہا، وکیل صاحب، آپ اپنی بات کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ تھینک یو یور آنر، میں نے گردن کو ذرا سا خم دیتے ہوئے کہا۔ معزز عدالت نے مقتول اور ملزم کے شوہر کے بیچ قائم شدہ تعلقات کا کوئی ٹھوس ثبوت فراہم کرنے کا حکم دیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اسٹوڈیوز میں ہونے والے ہنگامے اور قتل کی اس واردات کو آپس میں نتھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے فاضل دوست کا دعویٰ ہے ملزم نے انتقامی جذبے سے مغلوب ہو کر مقتول کی جان لی ہے۔ یہ تمام تر کہانی تو یہ ظاہر کرتی ہے مقتول اور ملزم کے شوہر کے درمیان واقعی کوئی سنجیدہ تعلق تھا۔ گویا میں نے ایک حقیقت بیان کی تھی، مقتول کی کردار کشی نہیں۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں وکیل صاحب؟ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا۔ وہ سنبھالا لیتے ہوئے بولا، یور آنر، میں نے ملزم کے شک کی بات کی ہے جبکہ در حقیقت ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان اس نوعیت کا کوئی تعلق نہیں تھا جس کا اظہار وکیل صفائی نے کیا؟ جج نے پوچھا۔ ہاں، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں۔ وہ سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، ان کے بیچ ایک پروڈیوسر اور اداکارہ کا تعلق تھا، لیکن ملزم کے بیجا شک نے ایک خطرناک فتنے کو جنم دیا اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحالات سب کے سامنے ہے۔ جج مانی خیز انداز میں سر ہلا کر خاموش ہو گیا، گویا اس نے وکیل استغاثہ کو فارغ کر دیا۔ میں نے اس فارغ شخص کو فوراً پکڑ لیا۔ میرے فاضل دوست، آپ نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو فرمایا ہے کہ ملزم نے اپنے انتقامی جذبے کی تسکین کے لیے مقتول کا قصہ تمام کر دیا تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ میں سانس لینے کی خاطر متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کے اس حکمت بھرے جملے سے تو یہی ظاہر ہے کہ ملزم نے ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے مقتول کی جان لی تاکہ اس کا شوہر محفوظ رہے، یعنی وہ صرف اور صرف اسی کا بن کر رہے۔ ہر بیوی کی یہی خواہش، یہی کوشش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ میں نے کہا، ہاں، ہر اس بیوی کی جو اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنا چاہتی ہے۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، تو یہ کہ یہاں صورتحالات مختلف ہیں۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، کیا مختلف؟ وہ روانی میں بول گیا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، شاید آپ نے عدالتی کارروائی کو غور سے نہیں سنا۔ میں تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کو بتا چکا ہوں کہ میری موکل اپنے شوہر کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں۔ ایک ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ نے خلا کے مقدمے کا ذکر نہیں سنا میرے فاضل دوست؟ آخری جملہ میں نے بڑے چپتے ہوئے انداز میں ادا کیا تھا۔ وہ چونک اٹھا، غالباً اسے ہوش آ گیا تھا، جلدی سے بولا، اور وہ دوسرا معاملہ ہے۔ وہ مجھ سے کنی کاٹتے ہوئے جج سے مخاطب ہو کر بولا، جناب عالی، وکیل صفائی ادھر ادھر کی بحث میں پڑھ کر اصل معاملے کی طرف سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ لہٰذا میں معزز عدالت سے ایک مرتبہ پھر استدعا کرتا ہوں کہ ملزم کی ضمانت کو رد کرتے ہوئے پولیس کو اپنی تفتیش مکمل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ یور آنر، وکیل استغاثہ کے خاموش ہوتے ہی میں بول پڑا، میری موکل قطعی بے گناہ ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے قتل کے اس مقدمے میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قتل کا محرک جذباتی حسد بیان کیا جا رہا ہے۔ میری موکل پر الزام ہے
کہ اس نے اپنے شوہر کو محفوظ رکھنے کے لیے مقتول کو راستے سے ہٹایا جبکہ صورتحالات کسی اور ہی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر ضمانت کی حمایت میں دلائل کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، جناب عالی، فی الحال میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تاہم میری موکل کی طرف سے دائر خلا کا کیس اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی خواہش مند نہیں ہے۔ نیز اس کی بیٹی نے جس طرح باپ کو چھوڑ کر اس کا ساتھ دیا ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ماں بیٹی اب گھر میں جانے اور وہاں زندگی گزارنے کے حق میں ہرگز نہیں ہے۔ اس روشنی میں میری موکل کا کسی قتل میں ملوث ہونا سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ واقعات و حالات کا جائزہ تو بعد میں عدالتی کارروائی کے دوران ہی میں لیا جائے گا۔ سر دست میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ میری موکل کی ضمانت منظور کرتے ہوئے اس کی ہتھکڑی کھولنے کے احکام صادر کیے جائیں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے۔ دیٹس آل یور آنر۔ جناب عالی، وکیل استغاثہ نے ضمانت رکوانے کے لیے ایک مرتبہ پھر زور مارنا چاہا۔ ملزم ایک خطرناک عورت ہے، اس نے مقتول کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کے لیے اس کی جان لی ہے وغیرہ۔ جج نے بغور اسے دیکھا اور پوچھا، یہ باتیں آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، ضمانت کی مخالفت میں آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، جناب عالی، پولیس ابھی تک آلۂ قتل برآمد نہیں کر سکی۔ اگر ملزم کی ضمانت منظور کر لی گئی تو تفتیش کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ جج نے معنی خیز انداز میں پہلے مجھے دیکھا، پھر اس کی نگاہ وکیل استغاثہ پر جا ٹکی۔ ہم دونوں بڑے انہماک سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہمیں بغور دیکھنے کے بعد وہ اپنی میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لینے لگا۔ ان کاغذات میں میرے موکل کی ضمانت کے کاغذات بھی شامل تھے۔ تھوڑی دیر بعد جج نے گردن اٹھائی اور میرے موکل کی ضمانت کو نامنظور کرتے ہوئے اس کیس کی ملزم کو 7 روز ریمانڈ پر پولیس کے تحویل میں دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی جج نے بڑے واضح الفاظ میں انکوائری آفیسر کو تنبیہ بھی کر دی کہ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں ملزم کے ساتھ کسی قسم کا ناروا سلوک نہ کیا جائے۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، وکیل صاحب، میری دوست کی تو ضمانت نہیں ہو سکی، یہ بیٹھے بٹھائے کثافت کی زد میں آ گئی ہے۔ میری موکلہ کی وہ دوست اس کی بیٹی کے ساتھ اس دن عدالت آئی تھی اور وہیں اس نے اپنا تعارف کرایا تھا۔ میری موکل کی نوجوان بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی اور خاصی آرزودہ خاطر نظر آتی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے کہا، قتل کے ملزم کی ضمانت کے امکانات 1% سے زیادہ نہیں ہوتے، تاہم آج کی کارروائی بڑی تسلی بخش رہی ہے۔ میں نے اپنی موکل کے حق میں ایک کشادہ شارہ بچھا دی ہے، انشاءاللہ کامیابی ہی حصے میں آئے گی۔ ملزم کی بیٹی نے بڑی امید افزا نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھ بیٹھی، اب وکیل صاحب، میری ممی کو سزا تو نہیں ہوگی نا؟ اس کے اس مختصر سے سوال میں زمانے بھر کا کرب چھپا ہوا تھا۔ میں نے شفقت بھری نگاہ سے اسے دیکھا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، نہیں بیٹا، تمہاری ممی اس کیس سے باعزت بری ہو جائے گی، تم اس کے لیے دعا کرنا، اور اگر تمہاری گواہی کی ضرورت پیش آئی تو میں تمہیں عدالت میں بھی پیش کروں گا۔ تم بے خوف و خطر سب کچھ سچ سچ بتا دینا۔ وہ میری تشفی بھری باتوں سے بڑی حد تک مطمئن نظر آنے لگی اور خاموشی سے اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں لیڈی ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہو گیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، اس 1 ہفتہ کے ریمانڈ کے دوران میں ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھے رہنا۔ کیس کی تیاری کے لیے تھوڑا ہوم ورک اور تھوڑا فیلڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بڑی توجہ سے میری بات سن رہی تھی۔ میں نے مزید کہا، ہوم ورک میرے فرائض کا حصہ ہے، جبکہ فیلڈ ورک میں مجھے آپ کے اور ملزم کے بھائی کے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ بولی، میں اپنے ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہوں، لیکن ملزم کے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اور آیا یہ کہ وہ تعاون کے لیے تیار بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ میری معلومات کے مطابق ان بہن بھائی کے تعلقات ہاتھ سے کشیدہ ہیں۔ تعاون والا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، آپ آج یا کل کسی وقت اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر میرے دفتر آ جائیں۔ میں تفصیل سے سمجھا دوں گا کہ آپ لوگوں نے کس نوعیت کا فیلڈ ورک کرنا ہے۔ میں سپہر کے بعد سے رات 8 بجے تک اپنے دفتر میں موجود ہوتا ہوں۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ اپنی دوست کے بھائی کا ایڈریس نوٹ کر لیں۔ پھر میں نے غریب آباد میں رہائش پذیر ملزم کے بھائی کا پتہ اور فون نمبر لیڈی ڈاکٹر کو نوٹ کروا دیا۔ وہ دفتر آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئی۔ میں پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ آئندہ روز حسب وعدہ لیڈی ڈاکٹر ملزم کے بھائی کے ہمراہ میرے دفتر آ گئی۔ ملزم کی بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں نے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے بڑی تفصیل سے ان دونوں کو ان کے فرائض سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ ملزم کا بھائی ایک دبلا پتلا دراز قامت شخص تھا۔ اس نے ہلکی پھلکی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اپنی بات چیت اور چہرے کے تاثرات سے وہ اکڑ مزاج اور غصیلا لگتا تھا، تاہم میں نے اس کی شخصیت میں ایک خاص بات نوٹ کی، وہ یہ کہ وہ اصول کا بندہ تھا۔ قانون و قاعدے کے پابند لوگ تھوڑے کرخت اور سخت مزاج ہی ہوا کرتے ہیں۔ میں نے اسے صورتحالات کی نزاکت کا احساس دلایا تو وہ فوراً بہن کی مدد پر تیار ہو گیا۔ الغرض ریمانڈ کی مدت پوری ہونے تک ان تینوں نے میری مطلوبہ معلومات مجھ تک پہنچا دیں۔ میں نے اس دوران میں کیس کی تحریری اور تقریری تیاری کر لی تھی، لہٰذا میں اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ اب جو بھی ہونا تھا آئندہ پیشی پر ہی ہونا تھا۔ 1 ہفتے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ اس چالان یعنی استغاثہ کے موقف کو
میں اختصار سے بیان کروں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں میری موکل پر عائد کردہ الزام پر روشنی پڑ سکے اور اس روشنی میں کیس کے سارے زاویے نمایاں طور پر ابھر کر سامنے آ سکیں۔ استغاثہ کے مطابق اس قتل کا محرک ملزم کا شک تھا جو اپنے شوہر پر کرتی تھی۔ اس کے خیال میں اس کا شوہر شوبز کی عورتوں کے ساتھ ملوث تھا اور انہی عورتوں میں ایک مقتول بھی تھی۔ مقتول کی طرف سے ملزم کو کچھ زیادہ ہی تشویش تھی۔ اسے یوں نظر آ رہا تھا کہ اگر اس نے روک تھام نہ کی تو اس کا شوہر مقتول سے شادی کر لے گا۔ چنانچہ جب یہ معاملہ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ اپنے شوہر کے اسٹوڈیوز پہنچ گئی اور وہاں جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس کی تفصیلات الگ سے درج تھیں۔ استغاثہ کے مطابق ملزم کے شوہر نے اس اقدام کا سنجیدہ نوٹس نہ لیا اور یہی وضاحت پیش کرتا رہا کہ ان کے بیچ کوئی قابل اعتراض تعلق نہیں۔ شوبز کی دنیا میں اس پیشے سے منسلک خواتین سے میل جول اس کی مجبوری اور پیشے کا تقاضا ہے، لہٰذا وہ کسی قسم کے شک و شبے میں نہ پڑے۔ مگر ملزم کو اس صفائی کا یقین نہ آیا اور چند روز کے بعد اس نے موقع پا کر مقتول تک رسائی حاصل کی اور اس کے جسم میں 3 گولیاں اتار کر اسے موت کی نیند سلا دیا۔ استغاثے کے دعوے کے مطابق میری موکل بقوا کے روز دوپہر 2 بجے کے بعد مقتول کے فلیٹ پر پہنچی تھی اور 3 بجے سے پہلے وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس کی آمد و شد کا عینی شاہد بھی موجود تھا۔ علاوہ ازیں ملزم کے فنگر پرنٹس اس فلیٹ میں کئی مقامات پر پائے گئے تھے۔ پولیس نے کوشش کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا جو کہ اشاریہ 3 کا ایک ریوالور تھا۔ آلہ قتل اسی فلیٹ کی ایک ڈسٹ بن کے اندر سے ملا تھا۔ اس ڈسٹ بن میں کچرا بھرا ہوا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 13 مئی کے دن 2 اور 4 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ مقتول پر 3 فائر کیے گئے تھے۔ پہلا فائر پیشانی پر، دوسرا فائر سینے میں عین دل کے مقام پر اور تیسرا پیٹ میں۔ یہ تینوں فائر بے در پہ کیے گئے تھے اور فائر کرنے والا یعنی قاتل مقتول سے 3-4 فٹ کے فاصلے پر رہا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت دل یا دماغ میں لگنے والی گولیوں میں سے کسی ایک کے سبب واقع ہوئی تھی۔ اغلب امکان پیشانی میں دھنسنے والی گولی کو ظاہر کیا گیا تھا۔ پہلے 2 فائرز میں 4 سے 5 سیکنڈ کا وقفہ بتایا گیا تھا۔ اتنی قلیل مدت تھی کہ ان فائرز کو بے در پہ ہی کہا جا سکتا تھا۔ منصف اپنی مخصوص سیٹ پر براجمان ہو چکا تو عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ استغاثہ کے موقف اور چالان کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ سب سے پہلے اس کیس کا انکوائری آفیسر اپنی کارکردگی کی تفصیل بتانے کٹہرے میں آیا اور ایک چھوٹے سے بیان کے بعد مختلف نوعیت کی واقعاتی شہادتوں کی وضاحت کرنے لگا۔ برآمد شدہ آلہ قتل اشاریہ 3 کا ریوالور ایک سلوفین تھیلی کے اندر جج کی میز پر رکھا تھا۔ انکوائری آفیسر اپنے حصے کا تمام کام نپٹا چکا تو میں جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد اس کے کٹہرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ انکوائری آفیسر اپنے رینک کے اعتبار سے ایک سب انسپیکٹر تھا اور خاصا سمارٹ دکھائی دیتا تھا۔ تفتیشی آفیسر صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، آپ کو اس واردات کی اطلاع کب اور کیسے ملی تھی؟ اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور بولا، پولیس روزنامچے کے مطابق اس واقعے کی اطلاع ہمیں بذریعہ فون سپہر 3 بجے ملی تھی۔ یہ فون ایک عمر رسیدہ خاتون نے کیا تھا جو جائے واردات کے قریب ہی رہائش پذیر ہے۔ تھینک یو آئیو صاحب، میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ کتنے بجے جائے وقوع پر پہنچ گئے تھے؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، اور یہ بھی بتاتے چلیں اطلاع فراہم کرنے والی خاتون نے آپ سے کیا کہا تھا؟ اس نے ناگواری سے مجھے دیکھا لیکن جواب دینا اس کی مجبوری تھی، لہٰذا بلا تردد بتایا، میں 2 کانسٹیبلز کے ساتھ 3:30 بجے وقوع پر پہنچا تھا اور اطلاع دینے والی بڑی بی کے الفاظ تھے، یہاں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے، آپ فوراً پہنچیں۔ اس کے جواب پر میں زیر لب مسکرایا اور پوچھا، پھر جب آپ موقع واردات پر پہنچے تو وہاں واقعی قتل ہو چکا تھا؟ مقتول اپنے بیڈ پر مردہ پڑی تھی۔ اس کے جسم میں اشاریہ 3 کیلیبر کی 3 گولیاں اتاری جا چکی تھی، بالترتیب کھوپڑی، دل اور پیٹ میں۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہ قتل میری موکل نے کیا ہے؟ ہمیں موقع پر ایک ایسا بندہ مل گیا تھا جس نے انہی اوقات میں ملزم کو مقتول کے گھر جاتے اور آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ شخص ملزم کو جانتا تھا۔ اس کی زبانی ہمیں پتا چلا ملزم ایک معروف ٹی وی پروڈیوسر کی بیوی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کرتے ہوئے بتایا، اب وہ شخص استغاثہ کے گواہوں میں شامل ہے۔ اس شخص کا ذکر پولیس رپورٹ استغاثہ میں موجود تھا۔ وکیل استغاثہ نے میری موکل کی ضمانت رکوانے کے لیے اس کا حوالہ بھی دیا تھا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے استفسار کیا، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ہم سیدھے مذکورہ پروڈیوسر کے بنگلے پر پہنچ گئے، اس نے بتایا، مگر وہاں جا کر پتا چلا ملزم کافی دنوں سے وہ گھر چھوڑ کر جا چکی۔ یہ اطلاع آپ کو کس نے فراہم کی تھی؟ ٹی وی پروڈیوسر کے ایک گھریلو ملازم نے۔ کیا اسی ملازم نے لیڈی ڈاکٹر کے بنگلے کے بارے میں آپ کو بتایا تھا؟ نہیں، وہ ملزم کی موجودہ قیامگاہ سے آگاہ نہیں تھا، انکوائری آفیسر نے جواب دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے اپنے مالک یعنی پروڈیوسر کو فون کیا اور اسے صورتحالات کے بارے میں بتایا۔ ٹی وی پروڈیوسر سے ہمیں معلوم ہوا کہ ملزم کہاں دستیاب ہوگی۔ پھر ٹھیک 5 بجے ہم نے اسے لیڈی ڈاکٹر کے بنگلے واقع گلشن اقبال سے گرفتار کر لیا۔ میں نے پوچھا،
پروڈیوسر کو اس واقعے کے بارے میں بتانے کے لیے ملازم نے کہاں فون کیا تھا، اور پھر ایک لمحے کے توقف سے میں نے مزید کہا، اور کتنے بجے؟ اس کے اسٹوڈیوز میں تفتیشی آفیسر نے جواب دیا۔ ہم 4:15 وہاں پہنچے تھے، اور میرے خیال میں 4:20 پر پروڈیوسر کو فون کیا گیا تھا۔ ٹی وی پروڈیوسر نے اس واقعے کی خبر پا کر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ اس نے سنتے ہی غصے میں کہا تھا، یہ کمبخت باز نہیں آئی، حالانکہ میں نے اسے سختی سے منع بھی کیا تھا۔ اب بھگتے خودی، انکوائری آفیسر نے بآواز بلند کہا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے خیال آرائی کی۔ تفتیشی آفیسر صاحب، ملزم کے پروڈیوسر شوہر کے الفاظ سے خاصی الجھن پیدا ہو رہی، مثلاً کمبخت باز نہیں آئی، سختی سے منع کیا تھا، اور بھگتنے ایسے الفاظ واضح طور پر کسی فریق کی جانب اشارہ نہیں کرتے۔ ممکن نظر آتا ہے پروڈیوسر نے یہ الفاظ اپنی بیوی کے لیے استعمال کیے ہیں، اور یہ بھی ناممکن دکھائی نہیں دیتا کہ اس کے غصے کا نشانہ مقتول ہو۔ بہرحال وہ قطع کلامی کرتے ہوئے تیز آواز میں بولا، وکیل صاحب، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ٹی وی پروڈیوسر کا وہ غصیلا اظہار خیال اپنی بیوی کے لیے ہی تھا۔ اچھا، میں نے بڑی رسانیت سے کہا، چلو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ ذرا رک کر میں نے اضافہ کیا، اس روشنی میں تو پھر بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ ملزم کے شوہر کو اس کی واردات کا پہلے سے اندیشہ تھا۔ اور پرجوش انداز میں بولا، بالکل یہی بات ہے وکیل صاحب۔ ٹی وی پروڈیوسر کے اسٹوڈیوز میں ملزم نے مقتول کے خلاف جو ہنگامہ آرائی کی تھی وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس نے مقتول کو نہ صرف ایک زوردار تھپڑ مارا تھا، بلکہ بڑے سنگین الفاظ میں یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر مقتول اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور بالآخر ملزم نے اپنی دھمکی پر عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ وہ خاموش ہو کر فتحانہ نگاہ سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ٹی وی پروڈیوسر اپنی بیوی کے خطرناک عزائم سے غافل نہیں تھا، اس لیے جب اس نے سنا کہ طارق روڈ والے فلیٹ پر قتل کی واردات ہو گئی اور قتل ہونے والی لڑکی وہی ٹی وی آرٹسٹ ہے جو اس کی بیوی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، از علاوہ جائے وقوع پر ملزم کی آمد و شد بھی نوٹ کی گئی، تو اس نے بے اختیاری الفاظ استعمال کیے، یہ کمبخت باز نہیں۔ انکوائری آفیسر نے منون وہ الفاظ ایک مرتبہ پھر دہرا دیے۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، آئیو صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت انہی 3 گولیوں میں سے پہلی 2 گولیوں کے سبب واقع ہوئی جو .38 کے ریوالور سے چلائی گئی تھی۔ اعلی قتل کی لیبارٹری رپورٹ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے، لہٰذا اس بات پر کسی بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اعلی قتل کب برآمد کیا تھا، کیونکہ ملزم کی گرفتاری اور عدالت میں پیشی تک تو اعلی قتل آپ کی دسترس میں نہیں پہنچا تھا۔ اعلی قتل ہم نے 17 مئی کو برآمد کیا تھا۔ میری معلومات کے مطابق کچرے کے ایک ڈسٹ بن میں سے وہ ریوالور ملا تھا جسے فائرنگ کر کے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتائیں گے مذکورہ ڈسٹ بن کہاں پڑی تھی؟ مقتول کے فلیٹ پر۔ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، آپ نے جائے وقوع کی تو اچھی خاصی تلاشی لے لی تھی، لیکن 13 مئی کو اعلی قتل آپ کے ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ کیا آپ نے اس ڈسٹ بن کو کھنکھوڑنے کی کوشش کی تھی؟ وہ ڈسٹ بن ابتدائی تلاشی میں کسی طرح نظر سے رہ گئی تھی، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ بہرحال وہ دوبارہ تفصیلی تلاشی پر اعلی قتل ہمارے ہاتھ آ گیا۔ میں نے کہا، انکوائری آفیسر صاحب، جس مقام پر بہیمانہ قتل کی کوئی ایسی واردات ہو جاتی ہے، پولیس کچھ عرصے کے لیے اس گھر کو سیل کر دیتی ہے تاکہ قانونی کارروائی میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ کیا آپ نے بھی مذکورہ فلیٹ کو سیل کر دیا تھا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے 13 مئی اور 17 مئی کے درمیانی وقفے میں کوئی شخص اس فلیٹ میں داخل نہیں ہوا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ قطعیت سے بولا، ہم نے بڑے بندوبست سے اس فلیٹ کو مقفل کیا تھا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اعلی قتل اس وقت بھی مذکورہ ڈسٹ بن میں موجود تھا جب آپ نے پہلی مرتبہ جائے واردات کو کھنگالا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ڈسٹ بن کی طرف اتفاق سے آپ کا دھیان نہیں گیا تھا۔ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کر دیا۔ تفتیشی آفیسر صاحب، جائے وقوع پر جا بجا ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں۔ کہ آپ کو اعلی قتل پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات ڈھونڈنے میں کوئی کامیابی حاصل ہوئی؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھ کر بولا، حیرت انگیز طور پر اعلی قتل پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے، لیبارٹری رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اور ظاہر ہے ملزم نے ریوالور کو ڈسٹ بن میں پھینکنے سے پہلے اس پر سے اپنی انگلیوں کے پرنٹ صاف کر دیے ہوں گے۔ اس نے جواب دیا، کر دیے ہوں گے یا کر دیے تھے؟ کر دیے تھے۔ مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے جج کی جانب رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ استغاثہ کا اگلا گواہ وہ عمر رسیدہ بیوہ تھی جس نے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی تھی۔ اس کی عمر 70 سے متجاوز تھی، صحت غیر اطمینان بخش اور کمر جھکی ہوئی۔ بنیادی طور پر وہ پستہ قامت تھی اور کمر کے جھکاؤ کے باعث وہ کوئی بچی ہی نظر آتی تھی۔ قد کے حوالے سے بڑی بی نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ وکیل استغاثہ نے اس پر رسمی سی جرا کی۔ پھر میری باری آ گئی۔ میں گواہ والے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ محترمہ،
میں نے گواہ کو شائستگی سے مخاطب کیا۔ میری معلومات کے مطابق آپ مقتول کے پچھواڑے رہائش پذیر ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ دونوں کی عمارتوں کے درمیان ایک تنگ سی گندی گلی موجود ہے جس میں انسانوں سے زیادہ آوارہ کتے بلیوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ آپ دونوں کے فلیٹس اپنی اپنی عمارت کے 3rd فلور پر واقع ہیں۔ اس طرح کے دونوں عقبی حصے ایک دوسرے کے رخ پر ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ وہ ایک لمحے تک سوچتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے کے بعد بولی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہی پوزیشن بنتی ہے۔ میں نے کہا، مقتول اس فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی کہ آپ بھی؟ میں نے دنستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، جی۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں، میری موکل نے مجھے بتایا تھا کہ مقتول نے اسے اپنی کسی دوست کے فلیٹ پر بلایا تھا۔ تھوڑی تحقیق کے بعد میں نے یہ معلوم کر لیا کہ اس فلیٹ میں مقتول ہی رہائش پذیر تھی۔ میری موکل کو اپنے پاس بلانے کے لیے اس نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ اس فلیٹ سے متعلق مجھے چند اہم باتیں بھی پتہ چلی تھی جن کا ذکر بعد میں مناسب موقع پر آئے گا۔ میں نے گواہوں والے کٹہرے میں کھڑی بڑی بی پر توجہ مرکوز کر دی۔ اس کی عمر و صحت کا تقاضا تھا کہ اسے جلد از جلد فارغ کر دوں، لہٰذا میں ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر مقصد پر آ گیا۔ اس عورت کے بارے میں اچھا خاصا معلوم کر چکا تھا۔ ان معلومات کا موجودہ کیس سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ محترمہ، پولیس کو اس واقعے کی اطلاع آپ نے دی تھی؟ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا آپ کے عقبی فلیٹ میں قتل کی کوئی واردات ہو گئی ہے؟ میں نے اس فلیٹ میں فائرنگ اور چیخوں کی آواز سنی تھی، اس نے نئیف آواز میں بتایا۔ فائرنگ اور چیخوں کی آوازیں؟ میں نے پرخیال انداز میں اسی کے الفاظ کو دہرایا اور پوچھا، پہلے فائرنگ ہوئی تھی یا چیخوں کی آواز ابھری تھی؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے جلدی سے کہا، ذرا اچھی طرح سوچ کر جواب دیجیے گا، یہ بہت اہم بات ہے۔ وہ تھوڑی سی متامل رہنے کے بعد مضبوط لہجے میں بولی، پہلے چیخیں ابھری تھی اور پھر فائرنگ ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے لرزتی ہوئی آواز میں اضافہ کیا، یہ کے بعد دیگرے 3 گولیاں چلی تھیں۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ایک مرتبہ پھر آپ اپنے ذہن پر زور ڈالیں، یادداشت کو کھنگالیں اور معزز عدالت کو بتائیں کہ وقوع کے روز آپ کے پچھواڑے والے مقتول کے فلیٹ میں فائرنگ سے پہلے چیخیں سنائی دی تھی یا محض چیخ کی آواز ابھری تھی؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے فوراً مداخلت کر ڈالی۔ میرے فاضل دوست خواہ مخواہ کے سوالات کر کے معزز گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں گواہ کی عمر کا بھی کچھ احساس نہیں، کوئی حد ہوتی ہے۔ میں نے ترکی بات ترکی کہا، مجھے گواہ کی عمر، صحت، تکلیف کا پوری طرح احساس ہے، اس لیے میں اس پر اپنی جرح جلد از جلد مکمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ یوں ہی رکاوٹ ڈالتے رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ میں انہیں فارغ کر سکوں گا۔ اور جہاں تک استغاثہ کی گواہ کو ہراساں کرنے کا تعلق ہے تو میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ اپنے گواہ سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ وہ اس بروقت اور مؤثر چوٹ پر سلگ کر رہ گیا، تل ملا کر بولا، اگر آپ گواہ کو ہراساں نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ بے تکے سوال کیوں اٹھا رہے ہیں؟ چیخ ابھری ہو یا چیخیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے میرے فاضل دوست، میں نے تلخی سے کہا۔ جج مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، آپ لوگ آپس میں نہ الجھیں اور عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ جناب عالی، یہ سارا الجھاؤ میرے فاضل دوست پیدا کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا، کیا آپ کا گواہ وکیل صفائی کے سوال کا جواب دینے پر معترض ہے یا آپ کو اس پر کوئی قباحت نظر آ رہی ہے؟ جج کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ وکیل استغاثہ نے خفیف ہو کر کہا، کوئی قباحت نہیں ہے جناب عالی۔ خاتون، وکیل صفائی آپ سے جو کچھ پوچھ رہے ہیں اس کا درست جواب دیں۔ جج نے براہ راست گواہ کو ہدایت دی۔ ہماری اس نوک جھوک نے بڑی بی کو خاصا نروس کر دیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی بڑی اپسیٹ زندگی گزار رہی تھی۔ زندگی کا ساتھی عرصہ ہوا ساتھ چھوڑ کر دوسرے جہاں کا باسی ہو گیا تھا۔ اولاد جوان ہوئی تو پرندوں کے مانا دونوں نے بھی گھونسلہ چھوڑ دیا اور اپنی اپنی من پسند سمت میں پرواز کر گئے۔ اب وہ تھی اور اس کی تنہائی تھی۔ یہ زندگی بھی بھلا کوئی زندگی تھی؟ میں نے اس قابل رحم بیوہ کی مشکل آسان کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اپنے سوال کو دہرایا تو اس نے جواب دیا، مجھے یاد پڑتا ہے وہ ایک طویل نسوانی چیخ تھی، خوف و دہشت میں ڈوبی ہوئی ایک درد انگیز چیخ، اور اس چیخ کے ساتھ ہی فائرنگ کی آواز گونج اٹھی۔ میں نے سوالی انداز میں کہا، جی ہاں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بے طرفے فائر ہوئے تھے اور آپ نے پولیس کو فون کھڑکا دیا تھا۔ یہ میرا فرض تھا۔ کیا آپ نے چیخنے والی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ میرے بیڈ روم کی کھڑکی سے مقتول کے بیڈ روم کی کھڑکی دکھائی دیتی ہے۔ چیخ اور پھر فائرنگ کی آواز سننے کے بعد میں نے اپنے بیڈ روم والی کھڑکی کھول کر دوسری طرف کا جائزہ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے مذکورہ کھڑکی بند ملی تھی، اس لیے میں مقتول کے بیڈ روم میں جھانکنے میں ناکامیاب رہی تھی۔ میں نے جراح کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے آپ نے قاتل کی جھلک بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ مقتول کے بدن میں 3 گولیاں اتارنے والی شخصیت کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے کہا، گویا وہ قتل آپ کی نگاہ کے سامنے نہیں ہوا؟ جی ہاں، میں نے صرف ایک وحشت ناک نسوانی چیخ اور بے درپے 3 فائرز کی آوازیں سنی تھی، اس نے تصدیق کرنے والے انداز میں کہا۔ تو یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس فلیٹ میں رہنے والی ٹی بی آرٹسٹ کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں نے فاتحانہ نظر سے باری باری وکیل استغاثہ اور تفتیشی آفیسر کو دیکھا، پھر ہوئے سخن استغاثہ کی گواہ کی جانب موڑتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، محترمہ،
جب آپ نے چیخنے والے کی شکل نہیں دیکھی، فائرنگ کرنے والے کی صورت آپ کو نظر نہیں آئی، تو پھر آپ نے یہ فتویٰ کیسے جاری کر دیا کہ اس فلیٹ میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولی، میں نے تو کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر حیرت اور الجھن کی آمیزش نے ایک عجیب سا تاثر پیدا کر دیا تھا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیا آپ نے پولیس کو اطلاع دیتے وقت یہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے؟ یہاں قتل کی ایک واردات ہو گئی، آپ فوراً پہنچے؟ نہیں، وہ ہکلائے۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ میں نے نشاندہی کرنے والے انداز میں انکوائری آفیسر کی جانب انگلی اٹھا دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 3 گواہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ان تینوں گواہوں کا تعلق پروڈیوسر کے اسٹوڈیوز سے تھا اور گواہی میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ ہنگامہ آرائی کے موقع پر ملزم نے مقتول کو نہ صرف ایک زوردار تھپڑ مارا تھا بلکہ خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی۔ وکیل استغاثہ نے اس ایشو کو ممکنہ حد تک اچھالنے کی کوشش کی تھی کہ میری موکل نے مقتول کو ایک خطرناک دھمکی دی تھی۔ گواہوں پر جرح کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے وکیل مخالف نے ملزم کی دھمکی کو قتل کے عزائم سے تعبیر کرنے کی صحیح کی۔ ان 3 گواہوں میں سے ایک کیمرہ مین، دوسرا میک اپ مین اور تیسرا اسسٹنٹ پروڈیوسر تھا۔ میں نے اول الذکر 2 افراد کو سرسری جرح سے نپٹا دیا اور اسسٹنٹ پروڈیوسر کی خیر گیری شروع کر دی۔ استغاثہ کے گواہ اس اسسٹنٹ پروڈیوسر کی عمر 40 کے قریب ہوگی، رنگ گہرا سانولا، قد متناسب اور بدن فربا۔ چندیا صاف ہو چکی تھی، تاہم کناروں پر بالوں کی ایک جھالر سی باقی تھی جو احساس دلاتی تھی کہ کبھی یہ کھیتی ہری بھری ہوا کرتی تھی۔